بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایز اے ہوسٹ آپ کو اپنے چینل خوابوں کی تعبیر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں کسی خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گی، بلکہ آج کا میرا ٹاپک خوابوں کے بارے میں ہے کہ کیا خواب سچے ہوتے ہیں؟ اگر سچے ہوتے ہیں تو خوابوں کے کتنے اقسام ہیں؟ کیا عام انسانوں کو بھی سچے خواب آتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے میں خوابوں کے اقسام کے بارے میں بتاؤں گی کہ خواب 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نفسیاتی، جو ہمارے نفس میں ہوتے ہیں، جو مطلب ہمارے نفس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، وہی رات کو ہمیں خواب کی صورت میں وہی سارا کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دوسری اقسام ہے شیطانی خواب، جو کہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، جس کا نہ سر پیر کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا خواب آیا، ہمیں صبح اٹھ کے محسوس ہو رہا تھا کہ کتنا عجیب خواب آیا، یاد بھی نہیں رہتا، سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا خواب ہے۔ اور تیسری اقسام طبیعت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ طبیعت ایسی آوازار ہوتی ہے، جب انسان اگر بیماری میں ہے تو اس کو عجیب عجیب قسم کے خیالات جاتے ہیں اس کے، تو وہی اس کو خواب کی صورت میں رات کو دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کو برے برے خواب آتے ہیں۔ اور چوتھی اقسام ہے سچے خواب۔ اب سچے خواب کی تفصیل میں چلتے ہیں کہ کیا خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل اور اس کی دلیلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سچے خواب نبوت کی ابتدا ہے۔ اب تو نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن انبیاء کرام کو خوابوں کے ذریعے اشارے ہوتے تھے۔ اس کو واضح تفصیل سے بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث شریف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ سب سے پہلے میری نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رات کو خواب میں دیکھتے وہی صبح بھی دیکھتے، یعنی اس کی تعبیر فوری پوری ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی انبیاء کرام کو خوابوں کے ذریعے اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے تھے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جو کہ ان کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتایا تھا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ انبیاء کرام کو وحی اور خوابوں کے ذریعے مستقبل کا پتہ چلتا تھا۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کا کیسے پتہ چلے گا؟ جیسا کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ دیکھیں، اگر ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے اپنے مستقبل کے بارے میں جانیں، تو ہم خوابوں کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اشارہ ہوتا ہے، ہمیں نشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے سب سے پہلے اقسام کا ذکر کیا کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا، لیکن اکثر و بیشتر ہمیں خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اس کو واضح طریقے سے آپ لوگوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث شریف پیش کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ قرب قیامت مومن کو سچے خواب آئیں گے، یعنی کہ قیامت کے قریب مومنوں کو سچے خواب آئیں گے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بشارت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، تو اب ہمارے پاس بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، مطلب کہ اب ہمارے پاس صرف بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں۔ ہماری عام زندگی میں بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں آتا کہ یہ کب اور کہاں ہوا، تو پھر یاد آتا ہے کہ یہ تو خواب میں دیکھا تھا۔ بعض اوقات جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر فوری پوری ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ہم بچپن میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمیں جوانی میں اس کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواب آتے کیوں ہیں اور خواب کیسے آتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی تفصیل ہے، ایک واضح طریقے سے میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک قرآنی آیت شیئر کروں گی، جس میں اللہ تعالیٰ
نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح لے لیتے ہیں، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جس کی زندگی لینی ہوتی ہے، لے کے جانی ہوتی ہے، تو اس کی دوسری روح بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں تب ہماری روح ہمارے جسم سے علیحدہ ہو کر سفر کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہم وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے حقیقی زندگی میں نہیں دیکھا ہوتا۔ بعض ایسے انسانوں، لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم نے جسے ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوتا، حقیقی زندگی میں۔ پھر اچانک جب ہمیں وہ خواب میں وہ ہماری جب روح دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹریول کر رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جب ہم حقیقت میں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر یاد آتا ہے کہ ہم نے ان کو پہلے کہاں دیکھا ہے۔ اس طرح ہمارے سامنے ایک پوری پکچر چلتی ہے۔ اب بعض اسے ایک اور میں آپ لوگوں کے علم اضافے کے لیے ایک اور مثال پیش کروں گی کہ فوت شدہ لوگ ہمارے خواب میں آتے ہیں۔ وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو ہماری روح ان کے ساتھ کیسے ملتی؟ تو ہماری روح ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، اور ہماری روح ان سے جا کے ملتی ہیں، بعض باتیں کرتی ہیں، بعض روحیں کچھ لیتی ہیں یا دیتی ہیں۔ اس قسم کے فوت شدہ لوگوں کے ساتھ بھی ہماری روحیں ملتی ہیں۔ روح کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے یا اس کی روح اس میں واپس آ رہی ہوتی ہے تو محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ تو روح جب ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے گزری اور کیا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب تفصیلوں سے، احادیث سے اور قرآن آیت سے آپ لوگوں کو واضح ہو گیا ہوگا کہ سچے واقعی عام انسانوں کو بھی سچے خواب آتے ہیں، پر ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر خواب سچے ہوتے ہیں۔ بعض ہمارے نفسیاتی، شیطانی یا طبیعت کی وجہ سے خواب بھی آتے ہیں ہمیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی برا خواب آتا ہے تو سب سے پہلے صدقہ ادا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور روز رات کو باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، اور دن میں ایک بار استغفار کی تسبیح ضرور کریں، تاکہ ہم پر جانے والی مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ ٹل جائیں اور ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس قسم کے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے یا خوابوں کی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ روزانہ ملتی رہے۔ اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر چاہتے ہیں یا خوابوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں۔ میں اس کی تعبیر شیئر کرنے کے لیے یا اس کی معلومات شیئر کرنے کی آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔